وحي بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم ذاك الهادي نور فؤادي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. صدق اللہ العظیم. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا اور ایک چاند اور سورج کو دیکھا کہ جو میرے سامنے جھک رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کریں. ظاہر بات ہے کہ جو ان کے بھائی تھے وہ بھی نبوت کے خاندان کے تھے اور ان کے سامنے اگر اس طرح کا خواب بیان کیا جائے تو ان کے اوپر اس کا تعبیر سمجھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس خواب کا کیا معنی ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان کو منع کر دیا. اور دوسری بات یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کو چونکہ یوسف علیہ السلام سے اور ان کے بھائی بنیامین سے بہت زیادہ محبت تھی اور یہ محبت بھائیوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پہلے بھی ان کو تو پہلے سے اندازہ تھا، لیکن فرمایا کہ اگر یہ خواب بھی ان کے سامنے آ جائے گا تو وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، شیطان ان کو ورغلائے گا، اکسائے گا، تو جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا. اس لیے منع کیا کہ ان کے سامنے بیان نہ کرے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ان 2 سے محبت کیوں زیادہ تھی اور ان 10 سے کیوں نہیں تھی. تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو 10 بھائی تھے ان کے وہ دوسری بیوی سے تھے اور یہ 2 چھوٹے بھائی جو تھے یہ یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی فوت ہو جانے کے بعد دوسری شادی کی ان سے تھے یہ. اب چونکہ یہ دونوں چھوٹے تھے تو چھوٹوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام تو چونکہ اللہ کے نبی بننے والے تھے اور یعقوب علیہ السلام وہ نبوت کی وجہ سے کہ چونکہ وہ خود نبی تھے تو وہ اپنے بیٹے کے اندر وہ کمالات اور وہ صفات جو اللہ پاک نے ایک نبی کو دیے ہوتے ہیں اس کو شروع دن سے بچپن سے ملاحظہ فرما رہے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ ان کا چال چلن کیسا ہے، ان کا رہنا سہنا کیسا ہے، اور پھر چھوٹی عمر میں اگر اس طرح کے خواب دیکھتا ہے تو ظاہر بات ہے اللہ پاک نے اس کے اوپر مہربانیاں کرنی ہے، کرم نوازش کرنی ہے اور اللہ پاک نے اس کو ایک بلند درجہ بنانا ہے، جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے محبت قدرے زیادہ تھی. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کر، فیکیدوا لک کیدا، یا آپ کے خلاف چال چلیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرنا. سب کو معلوم ہے کہ بنیامین جو تھے وہ تو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور ان سے ان کو کوئی خوف نہیں تھا، لیکن ابا نے ان کے سامنے بھی خواب بیان کرنے سے اس لیے روکا کہ چونکہ وہ کم عمر ہے، چھوٹی عمر ہے ان کی، ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان سے یہ بات نکل جائے اور پھر ان کو بھائیوں کو پتہ چلے تو بھائی ان کو کہیں نقصان نہ پہنچائے. اس وجہ سے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ اپنا خواب ان کے سامنے بیان نہ کرو. آگے یہ جو اب ہم آیت پڑھی ہے ہم نے، اس میں یعقوب علیہ السلام نے ایک پیشنگوئی کی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں. فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح وَكَذَلِكَ اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا، چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ اور آپ کو سکھائے گا، من تأویل الاحادیث باتوں کی تعبیر کرنا، باتوں کو صحیح جگہ پر کسی بات کا کرنا، یہ ساری باتیں اللہ پاک آپ کو یعنی موقع محل کی بات سکھائے گا اللہ پاک آپ کو. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور آپ کے اوپر بھی اپنی نعمت کو تام کر دے گا، پورا کر دے گا.
وعلی آل یعقوب، یعقوب کی آل پہ بھی اللہ پاک اپنے نعمت کو پورا کرے گا، کما اتمھا علی ابویک، جس طرح آپ کے ابوین، آپ کے باپ دادوں کے اوپر اللہ پاک نے اپنے نعمت کو پورا کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق کے اوپر۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ یوسف علیہ السلام، وہ ان کے جو والد تھے ان کا نام ہے یعقوب علیہ السلام، اور یہ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کہا جاتا ہے، کہ خود بھی کریم تھے، معزز شخصیت تھی، اور کریم کے بیٹے بھی تھے، اور وہ جو کریم تھے، جو ان کے والد تھے، وہ بھی کریم کے بیٹے، اور وہ دوسرے، وہ بھی اس طرح ایک معزز خاندان کے آدمی تھے، عزت والے، اکرام والے، اور ان کو اللہ پاک نے بہت سارے اوصاف سے، یعنی بہت ساری صفتیں عطا فرمائی تھی۔ تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یوسف کانا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، فرمایا کہ یوسف کریم کے بیٹے، اور وہ کریم کے بیٹے، اور وہ کریم کے بیٹے، یعنی یوسف یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ اور ان دونوں کے اوپر اللہ پاک نے بہت بڑی نعمتیں کی ہیں، اور ہماری پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یوں بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی ہے، تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی، ان ربک علیم حکیم، بے شک رب آپ کا علم والا ہے، حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کس کام کو کس طرح سے کرنا ہے، اور کس کو کس انداز تک اپنی رفتہ آہستہ آہستہ اپنی جو اس کے لیے اللہ پاک نے ایک منزل مقرر کی ہوتی ہے اس تک کس طرح پہنچاتا ہے، اس کو اللہ پاک جانتے ہیں۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی کی تھی، جو اللہ پاک نے بالکل اسی کے مطابق حق اور سچ ثابت کر دیا، کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت بھی دی تھی، اور نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان کو دنیا کی حکومت اور بادشاہت بھی دی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ان کو دے دی، اس لیے کہ ان کے والد کا گمان بھی یہی تھا، اور والد اپنے بیٹے کے اندر ان اوصاف کو دیکھ رہے تھے کہ یہ جو اس طرح کے کام کرتا ہے، اور اتنی ان کی خوبصورت زندگی گزر رہی ہے بچپن میں، اور اتنے اللہ پاک نے ان کو صفات سے متصف کیا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس ایسے ہی صدفتاً ہو جائے، یہ اللہ پاک نے ان سے کوئی آگے بڑھ کر، آگے جا کر ان کو اور نعمتوں سے نوازنا ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو یعقوب علیہ السلام نے کہی، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت بھی دی اور دنیا کی بادشاہت بھی دی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، يَجْتَبِيكَ، پسند کرے گا، چن لے گا آپ کو، ربک، رب تیرا، ربک، آپ کا رب آپ کو پسند کرے گا، وَيُعَلِّمُكَ، اور آپ کو تعلیم دے گا، سکھائے گا، من تأویل الاحادیث، باتوں کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو نصیب کیا تھا، وہ بھی یہ باپ کی پہلے سے پیشن گوئی تھی کہ آپ کو اللہ پاک یہ چیزیں سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ کے اوپر اپنی نعمت کو پورا کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی آل پر بھی اپنی نعمت کو پورا کرے گا، کما اتمھا علی ابویک، جس طرح کہ پورا کیا تھا آپ کے اوپر، پوری نعمتیں کی تھی آپ کے باپ دادا کے اوپر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، جو کہ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام ہیں، ان ربک علیم حکیم، بے شک رب آپ کا علم والا ہے، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ آج کا سبق ہے ہمارا۔ درخواست یہ کروں گا کہ اس سبق کو ضرور سنیں، اور اس کا جو ترجمہ ہے خود سے قرآن لے کر بھی اس کی مشق کریں، کہ یہ سمجھیں اس کو، اور پھر اس کی جو سمجھ نہ آئے، جو بات پوچھنی ہو تو اس کی بالکل اجازت ہے، ہر بھائی اپنی بات پوچھ سکتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم جواب دینے کے لیے کسی بھی وقت حاضر ہیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔